میرے بھائیو، امت مسلمہ جن پریشان کن حالات سے اس وقت گزر رہی ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر سرسری طور پر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آج امت مسلمہ جس موڑ پر کھڑی ہے، اس کی بنیاد، اس کا اہم پہلو انتشار، افتراق اور بے جا اختلافات کا شکار ہو جانا ہے، جس سے ہر سلیم الفطرت دل کی دھڑکن بے ترتیب، ذہن متفکر اور آنکھ نمناک ہو جاتی، کیونکہ اغیار اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری امت مسلمہ کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جیسے کہ کوئی شیر جسے ایک پنجرے میں قید کر دیا گیا اور قید کرنے کے بعد اسے بار بار اس کا شکار، اس کی خوراک دکھائی جاتے ہو، وہ کبھی دائیں تڑپتا ہو، کبھی بائیں تڑپتا ہو، اور تڑپ تڑپ کر آخر میں بلاخر تھک ہار کر بیٹھ گیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنے شکار کو، اپنی خوراک کو دیکھا۔ بالکل یہی سلوک امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہو۔ اس ملک میں آگ لگ جائے، یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے۔ FIA سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے۔ 120 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، 11 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ ہم کریں تو کریں کیا؟ کس دروازے پر دستک دیں؟ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم ملک میں جلاؤ گھیراؤ کریں؟ آپ کے ملک میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ داعیہ قسم کے لوگ آپ کے ہاں لیکچرز دے رہے ہیں، اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ ایک عالم دین توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا، آج انہوں نے مجھے جو رپورٹ دکھائی ہے، اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اے والدین، اپنا حق ادا کرو، بچوں کی نگرانی کرو، اور بچوں کی نگرانی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے۔ اس دن مفتی ابو محمد صاحب نے ایک اپلیکیشن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گھر کے ڈیوائسز سے اس کو منسلک کرو، ماں باپ نگرانی کرے۔ اس وقت آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں صرف اشارہ کر عرض کر رہا ہوں، فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پارٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 7 اپریل کو پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا دن منانے جا رہے ہیں۔ محترم فیصل قریشی صاحب، علماء آگاہی فراہم کرے۔ اے والدین، رب کعبہ کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، اٹھو اور کردار ادا کرو اور اپنے بچوں کو، اپنے ملک کو اور اسلام کو بچاؤ۔ یہ میرا پیغام ہے، یہ جذباتی ہونا نہیں ہے۔ یہاں سے بول چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور ہر ایک ہماری مثال بالکل اسی شیر کی مانند ہے جسے بے بسی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ رسول مکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے جاتے اور کبھی اس ملعون رشدی کو سر کے خطاب سے نوازا جاتا۔ اور بیچارے روحانی، جسمانی اور ذہنی مفلوج مسلمان کچھ عرصے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد چلتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کب تک ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم انتشار اور افتراق کی دلدل میں پھنستے رہیں گے؟ کب تک ہم اختلافات کی بھٹی میں جھلستے رہیں گے؟ کب تک فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھتے رہیں؟ کب یہ بشارت مبارکہ سننے کو ملے گی کہ مسلمہ اتحاد کے پلیٹ فارم یعنی قرآن و سنت پر یکجا ہو چکے؟ میرے بھائیو، اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ جب یہ اختلافات تنازعات کی صورت اختیار کر لیں، حسد، کینہ، بغض، اناد اور فساد کا ذریعہ بن جائیں، نسبتیں شخصیات کی طرف سے ہونے لگیں، مرکز اور محور رسول کی جگہ غیر معصوم کی طرف ہونے لگے، اور جب یہ امت فرقوں میں مکمل طور پر تقسیم کر دی جائے تو یقیناً اب فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
تو اب سوچنا یہ ہے کہ ایسے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم ایسے کیا عوامر کریں کہ تمام مسلمان ایک متحد اور یکجا ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں۔ وہ ہے کہ خالص قرآن اور حدیث کی دعوت عام کرنا۔ واضح ہے صراط مستقیم کا واحد ذریعہ اور اتحاد امت کی واحد سبیل صرف قرآن اور حدیث ہے۔ یہاں بعض دل جلے تجاہل اور عارفانہ روش رکھتے ہوئے یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کہنے سے اجماع اور اجتہاد کا انکار ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اجماع اور اجتہاد بھی تو قرآن اور حدیث کے بنیاد پر ہوتا ہے، کیا وہ قرآن اور حدیث سے جدا ہیں؟ قرآن حدیث اور عمل سلف صالحین اسی طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ اتفاق ہی وہ راستہ ہے جس سے امت مسلمہ ترقی کر سکتی ہے، واپس اپنی عروج کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کتاب اور سنت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں اصحاب امر ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں باہم اختلاف کرو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بہتر اور بہت اچھا انجام ہے۔ اس آیت کریمہ سے بہت سے دلائل نکلتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جب کبھی تمہارے درمیان کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی شے کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر اگر ہو تو اسے دیکھو کتاب اور سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چمکتی ہوئی شریعت پر چھوڑ رہا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، اور میرے بعد اس سے وہی پھرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، اس کو وہی چھوڑے گا جو تباہ ہونے والا ہے، اس سے دور وہی ہوگا جو برباد ہونے والا ہے۔ اس قدر چمکتی شریعت اور روشن دین کو چھوڑ کر غیر نبی کی چوکھٹ پر بیٹھنا، عام شخصیات کے دامن سے چمٹنا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ وقت تقاضا کر رہا ہے کہ امت مسلمہ متحد و منظم ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صرف قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما تسلیم کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور یہی وہ طریق ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے جس سے فرقہ واریت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ہم مسلمانوں کو دنیا میں عزت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی سرخرو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔